السلام علیکم۔ آج کے ولاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان میر وائس مشفانی۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے بلوچستان کی سابقہ حکومت اور موجودہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کہ سابقہ حکومتوں کی موازنہ کریں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نگران حکومت کو کن طرح کی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ الیکشن کا سال ہے، اگلے سال کیا الیکشن نگران حکومت کر پا سکے گی یا ان کو بھی مشکلات کا سامنا رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گفتگو کریں گے کہ بلوچستان میں خاص کر کے جو گزشتہ 5 سال تھے ان میں جام کمال کی گورنمنٹ اور قدوس بزنجو کی حکومتوں کے درمیان موازنہ کریں گے کہ کون سی حکومت بلوچستان کے لیے بہتر ثابت ہوئے۔ آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس ولاگ میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ نگار غضنفر۔ آپ سے یہ میرا پہلا سوال رہے گا کہ عام یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں جو قدوس بزنجو کی حکومت تھی وہ انہوں نے بڑے غفلت سے انہوں نے گزاری اور انہوں نے اور دوسری سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ جام کی حکومت بہتر حکومت ثابت ہوئی بلوچستان کے لیے یا قدوس بزنجو کی؟ شکریہ میر وائس۔ جیسے آپ نے کہا کہ قدوس حکومت جو ہے وہ غفلت میں گزری ہے، ان کے حکومت کے حوالے سے ایک بات عام تاثر ہے کہ سوئی ہوئی حکومت، لیکن میں قدوس بزنجو کی حکومت کو سویا ہوا نہیں سمجھتا، وہ بہت بڑا کام کر گئے ہیں۔ بات کی جام کمال کی حکومت کے حوالے سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پچھلے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں قدوس کی حکومت کیسی تھی، تو عبدالقدوس بزنجو صاحب نے جس طرح اپنا دور گزارا ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے حکومت لیتے ہی سڑک پر جھاڑو لگایا اور کوئٹہ شہر میں صفائی، آلودگی اور انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کا عزم کیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی حکومت سوتے ہوئے گزری ہے۔ جب ایک عام تاثر پایا جا رہا تھا میڈیا میں، عام عوام میں اور ہر سیاستدان پر یہ زد عام تھا کہ قدوس جو ہے وہ دن میں سوتا ہے، رات کو جاگتا ہے، رات کو فائلوں پر دستخط ہوتے ہیں، 3 دن تک قدوس بزنجو نظر نہیں آتے، اور جتنے سی ایم ہاؤس کے اجلاس ہیں وہ 2، 3، 4 بجے کے بعد ہوتے ہیں۔ صبح سی ایم سیکریٹریٹ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ تو آپ کو یاد ہوگا اس سے قبل جو حکومت تھی 2008 سے 2013 میں نواب اسلم رئیسانی کی، تو ان کے حوالے سے بھی یہ عام تاثر تھا کہ نواب اسلم جو ہے ان کے حوالے سے جوکس بنتے تھے، میڈیا ان کو بہت ان پر میمز بناتا تھا۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں نواب اسلم اس وقت تمام بلوچستان کے جتنے سیاستدان ہیں ان میں نواب اسلم کی ذہانت کا جو لیول ہے وہ کافی ہمیں جو ہے اس اوپر دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح قدوس بزنجو بھی جس طرح انہوں نے اپنا دور گزارا ہے سوتے ہوئے، وہ میں سمجھتا ہوں، میری ایک ذاتی رائے ہے کہ شاید وہ ان کی حکومت میں ہونے والی کچھ ایسے معاملات ہیں جن سے پردہ کرنے کے لیے قدوس بزنجو نے اپنے آپ کو جو ہے وہ عوام سے اور میڈیا سے بالکل غائب کر دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ قدوس حکومت نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ریکارڈک کا مسئلہ جو عالمی سطح پر تھا اور کافی عرصے سے چل رہا تھا، جسے کوئی نہیں حل کر سکا، قدوس بزنجو نے اسے حل کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ قدوس بزنجو نے نواب زہری کی حکومت گرا دی، نون لیگ کی حکومت تھی وہ گرا دی، انہوں نے 6 مہینے وزیر اعلیٰ رہے۔ پھر جام کمال کی حکومت جو کہ بہت ہی مضبوط حکومت تھی وہ بھی قدوس بزنجو نے گرا دی، اور پھر اس کے بعد جو ریکارڈک کا مسئلہ تھا جس پر بہت تحفظات تھے صوبے کے اور پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، عالمی عدالت میں مسئلہ چل رہا تھا، لیکن قدوس بزنجو نے وہ مسئلہ بھی سالو کر دیا۔ اور ایک کریڈٹ قدوس بزنجو کو جاتا ہے کہ انہوں نے ریکارڈک کے اندر جو بلوچستان کا حصہ ہے وہ زیادہ رکھا، یہ کریڈٹ بالکل ان کو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد سے قدوس بزنجو بالکل ہی سو گئے اور ان کی حکومت سو گئی۔ ان کے جو بیانات تھے کہ وزیر اعلیٰ اللہ لایا ہے، یہ تو اللہ چلا رہا ہے، یہ سب کام اللہ کرتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ میرا جہاں تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ قدوس بزنجو نے عوام کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ میں بالکل سادہ ہوں اور میں تو سب کچھ اللہ نے کیا ہے، میں وزیر اعلیٰ بن گیا، میری کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں، جب نگران سیٹ اپ بن رہا تھا تو اسی قدوس بزنجو نے پورے بلوچستان کو اور تمام بلوچستان کے حلقوں کے ناک چنے چبوا دیے، اور وزیر اعلیٰ کے حوالے سے انہوں نے آخری دم تک حامی نہیں بھری۔ تو قدوس بزنجو اس رات کو کیوں نہیں سو رہا تھا جب بلوچستان کا نگران وزیر اعلیٰ آ رہا تھا؟ اگر سب کچھ اللہ کر رہا تھا تو قدوس بزنجو پھر چھوڑ دیتا اللہ کے اوپر کہ اللہ ہی جو ہے علی مردان ڈومکی کو لے آتا۔ لیکن قدوس بزنجو نے پوری کوشش کی کہ نصیر بزنجو آ جائے، اور پھر بعد میں جو سی ایم کو لیٹر لکھا، اسپیکر کو جو لیٹر لکھا اس میں انہوں نے حسن بروہی کا بھی نام دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر سے قدوس بزنجو نے ملاقات کی، معاملات طے نہیں ہوئے۔
تو وہ پھر اس رات کو کیوں نہیں سوئے ہوئے تھے. محمد مظفر، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جس طرح جام کمال نے بلوچستان کو ایک خاص کر کے کوئٹہ کو پیکیج دی، سڑکوں کی کشادگی کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے، تو آپ قدس یہ جام کمال کی گورنمنٹ کو آپ بہتر گورنمنٹ نہیں سمجھیں گے؟ دیکھیں، جام کمال کی حکومت بالکل دوسری حکومتوں سے بہت ہی اچھی حکومت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. گورننس کے حوالے سے اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بلوچستان کے اندر وہ بہت ہی بہترین تھی. لیکن اس میں بھی ایک ریاست کی پالیسی تھی کہ بلوچستان کو جو ہے اوپر لانا ہے، دیگر صوبوں کے برابر لانا ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں کہ عمران خان نے جو ساؤتھ بلوچستان کا پیکیج دیا وفاقی گورنمنٹ نے، تو یہ ایک ریاست کی پالیسی تھی جس میں بلوچستان کی ترقی شامل تھی. اسی پالیسی کو کنٹینیو کیا ہے بلوچستان کی گورنمنٹ جام کمال نے. لیکن جام کمال کے حوالے سے یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جام کمال صاحب جو ہے گڈ گورننس انہوں نے اچھی کی اور ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے. اگر ساؤتھ بلوچستان کے اندر دیکھیں، اکنامک زونز بن رہے تھے، زیارت ماسٹر پلان بنا، کوئٹہ کا ماسٹر پلان بنا، پھر اسی طرح کوئٹہ کے سڑکوں کی توسیع کے منصوبے تھے جو چل رہے تھے. بہت زیادہ ڈیولپمنٹ نظر آئی ہے گزشتہ 3 سالوں کے اندر. اور پی ایس ڈی پی کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، گرین بس ہے، بلوچستان عوامی ہیلتھ کارڈ ہے، اسی طرح سے بہت سارے عوامی منصوبے جو ہے وہ اسی گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں، جسے آخر میں پایا تکمیل قدوس بزنجو کی حکومت نے بنایا ہے. لیکن وہ معاملہ اب سست روی کا شکار ہو گیا اور جو منصوبے جام کمال کی حکومت میں چل رہے تھے، جو ڈیولپمنٹ کے کام چل رہے تھے، وہ رک گئے. لیکن صوبے کی صورتحال بھی ایسی ہو گئی اور اوورآل پاکستان کی صورتحال معاشی طور پر ایسی ہو گئی ہے کہ جو ڈیولپمنٹس کے کام ہیں ان میں کٹ لگانا پڑا ہے. کچھ چیزیں کافی تبدیلی کی طرف گئی ہیں. لیکن اسی دوران ہم نے دیکھا کہ کرونا بھی آیا، پھر کووڈ کی وجہ سے، پھر سیلاب کی وجہ سے جو ہے کافی ڈیولپمنٹ کا کام متاثر ہوا. لیکن ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو واقعی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. مظفر، ایک بات اور عوام کی طرف سے گزشتہ 5 سال ہم نے دیکھا کہ دونوں حکومتوں پر بہت شدید قسم کی جو ہے وہ انہوں نے تنقید کی. انہوں نے کہا کہ یہ ساری دونوں گورنمنٹس مطلب ان کو تنقید کا نشانہ بنا ہے. گورنمنٹ وہ عوام دونوں سے سیٹسفائڈ مطمئن نہیں تھے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ ان کے لیے پازیٹیو رہا ہے؟ کس بنیادوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو ہے؟ دیکھیں، پازیٹیو عوام کے اگر آپ دیکھیں کوئٹہ شہر میں رہتے ہیں، کوئٹہ شہر کے 2-3 ہی مسئلے ہیں، جس میں پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے اور کشادہ سڑکوں کا مسئلہ ہے. تو اگر ہم ماسٹر پلان دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کوئٹہ شہر کو کنیکٹ کیا گیا ہے. بلوچستان یونیورسٹی کے سامنے سے روڈ جا رہا ہے، سبزل سے جا رہا ہے. ٹریفک کا مسئلہ کافی حد تک حل ہوا ہے کیونکہ اسپنی روڈ جو ہے وہ اس کی توسیع کی گئی ہے. ایئرپورٹ روڈ کو کنیکٹ کیا گیا ہے. ڈی ایچ اے کی طرف سے لے کے نواکلی کے دوسری سائڈ بائی پاس دیکھ لیں تو یہ ڈیولپمنٹ ہی ہے جس سے عوام کو ذاتی طور پہ فائدہ ہوا ہے. پھر گرین بس آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے بلوچستان کوئٹہ شہر کے اندر، وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جو ہے حل ہوا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹس ہیں جو عوام کو گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہیں. ہیلتھ کارڈ اگر ایشو ہو جاتا ہے، جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکا، پروسیس میں ہی چل رہا ہے، اگر ہیلتھ کارڈ بھی ہو جاتا ہے تو بلوچستان کے لوگوں کو جب مفت علاج ملے گا کراچی، لاہور اور پاکستان کے بڑے اسپتالوں میں، تو اس سے عوام خوش ہوگی نا. عوام کے تو یہی کامیابی ہے ڈیولپمنٹس کے کام اگر پایا تکمیل تک پہنچیں گے. انفر صاحب، آپ یہ بتا دیجئے کہ نگراں حکومت سے آپ کی توقعات کیا ہے اور خاص کر کے بلوچستان کے حوالے سے؟ دیکھیں، الیکشن وقت پہ ہونا نہ ہونا یہ تو فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن آپ نے سوال کیے تو الیکشن وقت پر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. 3 ماہ تو ویسے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے مردم شماری کے لیے 4 ماہ، حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن نے 4 ماہ مانگ لیے. اگر مردم شماری ہوتی ہے تو معاملہ اور آگے چلا جائے گا. تو اس پہ ایک الگ سے ولاگ کرے تو ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے. جہاں تک نگران حکومت سے توقعات کی بات ہے تو نگران حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ تو نہیں ہے کہ وہ سرکاری ملازمت لگا سکے کسی کی، یا کوئی ذاتی مفادات کسی کو دے سکے. لیکن جو توقعات عوامی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو آن گوئنگ اسکیمات ہیں ان کے اوپر شفاف طریقے سے کام جاری رکھا جائے، اور جو محکموں کے اندر انتظامی امور ہیں ان میں کسی طرح کا تعطل نہیں آنا چاہیے. اور سیکریٹریٹ کے اندر جیسے ٹرانسفر پوسٹنگ سیاسی بنیادوں پر کی جاتی ہیں، ان کی روک تھام ہونی چاہیے. ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ کے آئے روز جو ہے سیکٹری وہاں پر چینج ہوتے ہیں. بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے لیکن 6 مہینے سے زیادہ وہاں پر سیکٹری نہیں ٹھہرتا. تو اس طرح کی سیاسی جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں اس کے نگران حکومت کا یہ کام ہے کہ اس کو روکے، اور جو میرٹ پر ڈی جی، ڈپٹی ڈی جی اور کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کی تعیناتی ہیں وہ عمل میں لائے جائیں، اور کوئٹہ کے اندر جو ہے بہتر گورننس کے لیے کام کیا جائے. آپ ہمیشہ بلوچستان والوں کو شکوہ رہا ہے کہ وفاق کی جانب سے بلوچستان کے ساتھ ناجائز کیا جاتا ہے. تو اس دفعہ
वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान यानी कोयटा से है और वज़ीर दाखिला भी कोयटा से है और इसी के साथ साथ चेयरमैन सेनेट जो कि सदर के ओहदे की तरफ जा रहा है वो भी बलूचिस्तान से है, चीफ़ जस्टिस भी आने वाला बलूचिस्तान से है। तो आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान की जो अहमियत है वो वफाक में बढ़ेगी? देखिए, वफाकी वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से हैं, वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से हैं, चेयरमैन सेनेट जो कि अभी सदर का ओहदा उन्हें मिल जाएगा वो बलूचिस्तान से हैं, फिर चीफ़ जस्टिस काजी ईसा फ़ाइज़ का ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म की आप बात करते हैं तो वज़ीर आज़म के आने से फ़र्क उन पड़ सकता है। वो इस वजह से 2 पहले वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से रहे हैं, लेकिन वो इतने ताकतवर वज़ीर आज़म नहीं रहे। वो कहीं ना कहीं उनकी सियासी एफिलेशन भी थी और उनके मामलात जो है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होते हुए दिखाई देते थे। लेकिन मौजूदा वज़ीर आज़म जो अनवारुल हक काकड़ हैं, इन पर सियासी दबाव भी कोई नहीं है। सेकंड, इनके जो ताल्लुकात हैं ताकतवर हलकों से वो बहुत अच्छे हैं। तो इसमें जो है वो बेहतर बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं अगर वो फोकस रखें बलूचिस्तान के ऊपर, और जो बलूचिस्तान के देरीना मसाइल हैं उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी लाई जा सकती है। वो डेवलपमेंट के हवाले से हैं, बलूचिस्तान का जो वफाक की तरफ पैसा बनता है वो दिलवाने के हवाले से, और दीगर चीज़ों में किरदार अदा कर सकते हैं।